پیر کامل بائی عمیرہ احمد پارٹ 29۔ پھر تمہاری کیا پلاننگ ہے؟ پاکستان آنے کا ارادہ ہے؟ وہ اس دن فون پر سکندر سے بات کر رہا تھا۔ سکندر نے اسے بتایا تھا کہ وہ طیبہ کے ساتھ کچھ ہفتوں کے لیے آسٹریلیا جا رہے ہیں۔ انہیں وہاں اپنے رشتہ داروں کے یہاں ہونے والی شادی میں کچھ تقریبات شریک کرنی ہیں۔ آپ دونوں وہاں نہیں ہوں گے تو میں پاکستان آ کر کیا کروں گا؟ اسے مایوسی ہوئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم بہن بھائیوں سے ملنا؟ انیتا تمہیں بہت مس کر رہی ہے، سکندر نے کہا۔ پاپا میں ادھر ہی چھٹیاں گزاروں گا، پاکستان آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم ہمارے ساتھ آسٹریلیا چلو؟ معیز بھی جا رہا ہے، انہوں نے اس کے بڑے بھائی کا نام لیتے ہوئے کہا۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے کہ میں اس طرح منہ اٹھا کر آپ کے ساتھ آسٹریلیا چلوں۔ معیز کے ساتھ میری کون سی انڈرسٹینڈنگ ہے جو آپ مجھے اس کے جانے کا بتا رہے ہیں؟ اس نے خاصی بیزاری سے کہا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، اگر تم وہیں رہنا چاہتے ہو تو ایسا ہی صحیح، بس اپنا خیال رکھنا اور دیکھو سالار کوئی غلط کام مت کرنا۔ انہوں نے اسے تنبیہ کی۔ وہ اس غلط کام کی نوعیت کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا اور وہ یہ جملہ سننے کا عادی ہو چکا تھا کہ اب اگر سکندر ہر بار فون بند کرنے سے پہلے اس سے یہ جملہ نہ کہتے تو اسے حیرت ہوتی۔ سکندر سے بات کرنے کے بعد اس نے فون کر کے اپنی سیٹ کینسل کروا دی۔ فون کا ریسیور رکھنے کے بعد صوفے پر چت لیٹا چھت کو گھورتے ہوئے وہ یونیورسٹی بند ہونے کے بعد کے کچھ ہفتوں میں مصروفیات کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے چند دن سیکنگ کے لیے کہیں جانا چاہیے یا پھر کسی دوسری اسٹیٹ کو وزٹ کرنا چاہیے، وہ منصوبہ بنانے لگا۔ ٹھیک ہے، میں کل یونیورسٹی سے آ کے کسی آپریٹر سے ملوں گا، باقی کا پروگرام وہیں طے کروں گا، اس نے فیصلہ کیا۔ اگلے دن اس نے ایک دوست کے ساتھ مل کر سیکنگ کے لیے جانے کا پروگرام طے کر لیا۔ اس نے سکندر اپنے بھائی کو اپنے پروگرام کے بارے میں بتا دیا۔ چھٹیاں شروع ہونے سے ایک دن پہلے اس نے ایک انڈین ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا۔ وہ کھانا کھانے کے بعد بھی کافی دیر وہاں بیٹھا رہا، پھر وہ ایک قریبی پیب میں چلا گیا۔ کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے دوران اس نے وہاں کچھ پیگ پیے۔ رات 10 بجے کے قریب ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسے اچانک متلی ہوئی۔ گاڑی روک کر وہ کچھ دیر کے لیے سڑک کے گرد پھیلے ہوئے سبزے پر چلنے لگا۔ سرد ہوا اور خنکی نے کچھ دیر کے لیے اسے نارمل کر دیا، مگر چند منٹوں کے بعد ایک بار پھر اسے متلی ہونے لگی۔ اسے اب اپنے سینے اور پیٹ میں ہلکا ہلکا سا درد بھی محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کھانے کا اثر تھا یا پیگ کا؟ فوری طور پر اسے کچھ اندازہ نہیں ہوا۔ اب اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ ایک دم جھکتے ہوئے اس نے بے اختیار کیک کی اور پھر چند منٹ اسی طرح جھکا رہا۔ معدہ خالی ہو جانے کے بعد بھی اس کو اپنی حالت بہتر محسوس نہیں ہوئی۔ سیدھا کھڑا رہنے کی کوشش میں اس کے پیر لڑکھڑانے لگے۔ اس نے مڑ کر اپنی گاڑی کی طرف جانے کی کوشش کی، مگر اس کا سر اب پہلے سے زیادہ چکرا رہا تھا۔ چند گز دور کھڑی گاڑی کو دیکھنے میں بھی اسے دقت ہو رہی تھی۔ اس نے بامشکل چند قدم اٹھا کر مگر گاڑی کے قریب پہنچنے میں پہلے ہی وہ چکرا کر زمین سے گر پڑا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبا جا رہا تھا۔ مکمل طور پر ہوش کھونے سے پہلے اس نے کسی کو اپنے آپ پر جھنجھوڑتے ہوئے محسوس کیا۔ کوئی بلند آواز میں اس کے قریبی کچھ کہہ رہا تھا۔ آوازیں ایک سے زیادہ تھیں۔ سالار نے اپنے سر کو جھٹکنے کی کوشش کی، وہ پورے سر کو حرکت نہیں دے سکا۔ اس کی آنکھیں کھولنے کی کوشش بھی ناکام رہی۔ وہ مکمل طور پر تاریکی میں جا چکا تھا۔ اس نے 2 دن ہاسپٹل میں گزارے تھے۔ وہاں سے گاڑی میں گزرنے والی کسی جوڑے نے اس کو گرتے دیکھا تھا۔ وہ وہی تھا، وہ وہیں سے اٹھا کر اسے ہسپتال لے آئے تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ فوڈ پوائزن کا شکار ہوا تھا۔ وہ ہسپتال آنے کے چند گھنٹوں کے بعد ہوش میں آ گیا تھا اور وہ وہاں سے چلے جانے کی خواہش رکھنے کے باوجود جسمانی طور پر اپنے آپ کو اتنی بری حالت میں محسوس کر رہا تھا کہ وہاں سے جا نہیں سکا۔ اگلے دن شام تک اس کی حالت کچھ بہتر ہونے لگی، مگر ڈاکٹرز کی ہدایت پر سالار نے وہ رات بھی وہیں گزار دی۔ اتوار کو سہ پر وہ گھر آ گیا اور گھر آتے ہی اس نے ٹور آپریٹر کے ساتھ طے پایا جانے والا پروگرام چند دنوں کے لیے ملتوی کر دیا۔ اسے پیر کی صبح نکلنا تھا اور اس نے طے کیا تھا کہ جانے سے پہلے وہ ایک بار پھر سینڈرا کو کال کرے گا، لیکن اب پروگرام کینسل کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اس کو یہ بلکہ کسی بھی دوسرے دوست کو کال کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ایک ہلکے سینڈوچ کے ساتھ کافی کا ایک کپ پینے کے بعد اس نے سکون والی 2 گولی کھائی اور سونے چلا گیا۔ اگلے دن جب اس کی آنکھ کھلی اس وقت 11 بج رہے تھے۔ سالار کو نیند سے بیدار ہوتے ہی سر میں شدید درد کا احساس ہوا۔ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس نے اپنا ماتھا تھاما اور پورا جسم چھوا۔ اس کا ماتھا بہت زیادہ گرم تھا۔ کم آن،
वो बेजारी से बड़बड़ाया। पिछले 2 दिन की बीमारी के बाद वो अगले 2 दिन बिस्तर पर पड़े हुए नहीं गुजारना चाहता था और इस वक्त इसे इसके आसार नज़र आ रहे थे। जूं तू बेड से निकलकर वो मुंह हाथ धोए बगैर बाहर किचन में आ गया। काफ़ी बनाने के लिए रखकर वो आंसर फ़ोन पर रिकॉर्ड कॉल सुनने लगा। चंद कॉल साल की थी, जिसमें वापस पाकिस्तान जाने से पहले इसे मिलने के बारे में बार बार इसे रिंग किया था और फिर आखिरी कॉल में इसके गायब होने पर इसे अच्छी खासी सलावतें सुनाई थीं। सेंड्रा का अंदाज़ा था कि वो इससे मिले बगैर सेकंड के लिए चला गया था। यही ख्याल सिकंदर और कामरान का था। उन्होंने भी इसे चंद कॉल्स की थीं। चंद कॉल्स इसके लिए क्लास फेलोज़ की थीं। वो भी छुट्टियां गुजारने के लिए अपने घरों को जाने से पहले की गई थीं। हर एक ने इसे ताकीद की थी कि वो इन्हें ख्वाबी कॉल करे, मगर अब वो जानता था कि वो सब वापस जा चुके होंगे। अलबत्ता वो सिकंदर और कामरान और साथ को पाकिस्तान में कॉल कर सकता था, मगर इस वक्त वो ये काम करने के मूड में नहीं था। काफ़ी के एक मग के साथ 2 स्लाइस खाने के बाद इसने घर पर मौजूद चंद मेडिसिन्स ली और फिर दोबारा बेड पर लेट किया। इसका ख्याल था कि बुखार के लिए इतना ही काफ़ी था। वो शाम तक आकर मुकम्मल तौर पर तो नहीं, मगर काफ़ी हद तक ठीक हो चुका होगा। इसका अंदाज़ा बिल्कुल गलत साबित हुआ। शाम के वक्त मेडिसन के ज़ेरे असर आने वाली नींद से बेदार हुआ तो इसका जिस्म बुरी तरह बुखार में भग रहा था। इसकी ज़बान और होंठ खुश थे और इसे अपना हल्क कांटों से भरा महसूस हो रहा था। पूरे जिस्म के साथ साथ इसका सर भी शदीद दर्द की गिरफ्त में था और शायद इसके इस तरह बेदार होने की वजह ये शदीद बुखार और तकलीफ़ थी। इस बार औंधे मुँह बेड पर लेटे हुए इसने अपने दोनों हाथ तकिए पर माथे के नीचे रखे हुए थे। हाथों के अंगूठे से कनपटी को मसलते हुए सर में उठने वाली दर्द की टीसों को कम करने की कोशिश की, मगर वो बुरी तरह नाकाम रहा। चेहरा तकिए में छुपाए वो बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा। तकलीफ़ को बर्दाश्त करने की कोशिश में वो कब दोबारा नींद की आगोश में चला गया, इसे अंदाज़ा नहीं हुआ। फिर जब इसकी आंख खोली तो इस वक्त कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। रात हो चुकी थी। वो सिर्फ कमरा ही नहीं, पूरा घर तारीक था। वो पहले से ज़्यादा तकलीफ़ में था। चंद मिनटों तक बेड से उठने की नाकाम कोशिश करने के बाद वो दोबारा लेट गया। एक बार फिर इसने अपने जहन को तारीकी में डूबने की महसूस किया, मगर इस बार ये नींद नहीं थी। वो गुनूदगी की किसी दरमियानी कैफियत में गुजर रहा था। वो अब खुद को कराहते हुए सुन रहा था, मगर वो अपनी आवाज़ का गला नहीं घोंट पा रहा था। सेंट्रल हेडिंग होने के बावजूद इसे बेतहाशा सर्दी महसूस हो रही थी। इसका जिस्म बुरी तरह काँप रहा था और कंबल इसकी कपकपाहट को ख़त्म करने में नाकाम था। वो जिस्मानी तौर पर खुद को उठकर कुछ भी पहनने या ओढ़ने के काबिल नहीं था। इसे अपने सीने और पेट में एक बार फिर दर्द महसूस होने लगा था। इसकी कराहों में शिद्दत बढ़ती जा रही थी। एक बार फिर मतली महसूस होने पर इसने उठने और तेज़ी से वॉशरूम तक जाने की कोशिश की, मगर वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हुआ था। चंद लम्हों के लिए वो बेड पर उठकर बैठकर कामयाब हुआ और इससे पहले कि वो बेड से उतरने की कोशिश करता, इसे एक ज़ोर की उबकाई आई। पिछले 24 घंटों अंदर रह जाने वाली थोड़ी बहुत खुराक भी बाहर आ गई थी। वो खशी के आलम में भी अपने कपड़ों और कंबल से बेनियाज नहीं था, मगर वो मुकम्मल तौर पर गंदगी से लथड़े हुए बेबस था और अपना पूरा वजूद मफलूज महसूस हो रहा था। बेजान सी हालत में वो इसी तरह दोबारा बिस्तर पर लेट गया। इसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। वो इर्द गिर्द के माहौल से मुकम्मल तौर पर बेनियाज हो चुका था। खशी की कैफियत में कराहों के साथ इसके मुंह में जो कुछ आ रहा था वो बोलता जा रहा था। गशी का ये सिलसिला कितने घंटे जारी रहा इसे याद नहीं। हाँ, अलबत्ता इसे ये ज़रूर याद था कि इसकी कैफियत के दौरान इसे एक बार यूँ महसूस हुआ था जैसे वो मर रहा है, और इसी वक्त ज़िंदगी में पहली बार मौत से अजीब सा खौफ महसूस हुआ था। वो किसी न किसी तरह फ़ोन तक पहुँचना चाहता था, किसी को बुलाना चाहता था, मगर वो बिस्तर से नीचे नहीं उतर सका। शदीद बुखार ने इसे मुकम्मल तौर पर मफलूज करके रख दिया था और फिर बिला आखिर वो खुद ही इसी कैफियत से बाहर आ गया था। इस वक्त रात का पिछला पहर था जब वो गुनूदगी से बाहर निकला था। आंखें खोलने पर इसने कमरे में वही तारीकी देखी थी, मगर इसका जिस्म अब पहले की तरह गर्म नहीं था। कपकपी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी। इसके सर और जिस्म में होने वाला दर्द भी बहुत हल्का था। कमरे की छत को कुछ देर घूरने के बाद इसने लेटे लेटे अंधेरे में साइड लैंप को ढूंढकर ऑन कर दिया। रोशनी ने कुछ देर के लिए इसकी आंखों को चुंधियाया और बंद हो जाने पर मजबूर कर दिया। इसने अपना हाथ बढ़ा आंखों के बंद पपोटों को छुआ। वो सूजे हुए थे, आंखों में चुभन हो रही थी। सूजे हुए तमाम पपोटों को
بمشکل کھلے رکھتے ہوئے اب وہ ارد گرد کی چیزوں پر غور کرتا رہا اور اپنے ساتھ ہونے والے تمام واقعات کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہلکے ہلکے جھماکوں کے ساتھ اسے سب کچھ یاد آتا رہا۔ اسے بے اختیار اپنے آپ سے گھن آئی۔ بیڈ پر بیٹھے بیٹھے اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر اسے اتار کر پھینک دیا، پھر لڑکھڑاتے ہوئے بیڈ سے اتر گیا اور کمبل اور بیڈ شیٹ بھی کھینچ کر اس نے بیڈ سے اتار کر فرش پر ڈال دیے۔ انہی لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ سوچے بغیر باتھ روم میں گھس گیا۔ باتھ روم میں موجود بڑے آئینے کے سامنے اپنے چہرے پر نظر پھرنے پر اسے جیسے شاک لگا۔ اس کی آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھی اور اس کے گرد پڑنے والے حلقے بہت نمایاں تھے اور چہرہ بالکل زرد تھا۔ اس کے ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھیں۔ اسے اس وقت دیکھنے والا یہی سوچتا کہ وہ کسی لمبی بیماری سے اٹھا ہے۔ 24 گھنٹوں میں اتنی شیف بڑھ گئی ہے؟ اس نے حیرانی کے عالم میں اپنے گالوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ اتنی بڑی شکل تو میری فوڈ پوائزن کے بعد ہاسپٹل میں رہ کر بھی نہیں ہوئی تھی جتنی ایک دن اس بخار نے کر دی ہے۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اپنے حلقوں کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ ٹب میں پانی بھر کر اس میں لیٹ گیا۔ اسے حیرانی ہو رہی تھی کہ بخار کی حالت میں بھی اس نے فوری طور پر اسی وقت اپنے کپڑے کیوں نہیں بدل لیے، کیوں وہ وہیں پڑا رہا۔ باتھ روم سے نکلنے کے بعد بیڈ روم میں رہنے کے بجائے وہ کچن میں چلا گیا۔ اسے بے تحاشا بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے نوڈلز بنائے اور انہیں کھانے لگا۔ مجھے صبح ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی تفصیلی چیک اپ کروانا چاہیے، اس نے نوڈلز کھاتے ہوئے سوچا۔ تھکن ایک بار پھر اس کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ نہانے کے بعد اسے اگرچہ اپنا وجود بہت ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا مگر اس کی ناقاہٹ ختم نہیں ہوئی تھی۔ نوڈلز کھانے کے دوران اس نے ٹی وی آن کر دیا اور چینل سرچ کرنے لگا۔ ایک چینل پر آنے والا ٹاک شو دیکھتے ہوئے اس نے ریموٹ رکھ دیا اور پھر نوڈلز کے پیالے پر جھک گیا۔ اس نے ابھی نوڈلز کا دوسرا چمچ منہ میں رکھا ہی تھا کہ بے اختیار رک گیا۔ الجھی ہوئی نظروں سے ٹاک شو دیکھتے ہوئے اس نے ریموٹ کو ایک بار پھر الٹا گیا۔ ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے وہ ایک بار پھر چینل سرچ کرنے لگا مگر اس بار وہ چینل کو پہلے سے زیادہ ٹھہر ٹھہر کر دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا وہ جمعے کی رات کو سڑک پر بے ہوش ہونے کے بعد ہاسپٹل گیا تھا۔ ہفتے کا سارا دن اس نے وہیں گزارا تھا اور اتوار کے سہ پہر کو وہ واپس آیا تھا۔ اتوار کے سہ پہر کو سونے کے بعد وہ اگلے دن 11 بجے کے قریب اٹھا تھا۔ پھر اسی رات اسے بخار ہو گیا تھا۔ شاید اس نے منگل کا سارا دن بخار کی حالت میں گزارا تھا اور اب یقیناً منگل کی رات تھی مگر ٹی وی چینلز اسے کچھ اور بتا رہے تھے۔ وہ ہفتے کی رات تھی اور اگلا طلوع ہونے والا دن اتوار کا تھا۔ اس نے اپنی ریسٹ واچ پر ایک نظر دوڑائی جو لانگ روم کی میز پر پڑی تھی۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے نوڈلز کا پیالہ میز پر رکھ دیا۔ ایک لحظ اپنے جیسے اس کی بھوک اڑ گئی تھی۔ وہاں موجود تاریکی نے اسے جیسے ایک کو جھٹکا دیا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا میں 5 دن بخار میں مبتلا رہا ہوں؟ 5 دن ہوش حواس کے بغیر رہا ہوں؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بڑبڑا رہا تھا۔ 5 دن تو بہت ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے 5 دن گزرنے کا پتہ ہی نہ چلے؟ میں 5 دن تک اس طرح بے ہوش کیسے رہ سکتا ہوں؟ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ تیزی سے آنسر فون کی طرف بڑھ گیا۔ فون پر اس کے لیے کوئی ریکارڈ پیغام نہیں تھا۔ پاپا نے مجھے کوئی کال نہیں کی اور ساتھ سب کو کیا ہو گیا تھا؟ کیا میں نے یاد نہیں رہا؟ اسے جیسے کوئی پیغام نہ پا کر شوق لگا تھا۔ وہ بہت دیر تک بالکل ساکت فون کے پاس بیٹھا رہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاپا کو میرا خیال نہ ہی رہا ہو یا کسی اور فرینڈ کو یا پھر کسی اور کو؟ اس طرح مجھے کیسے چھوڑ دیا انہوں نے؟ اور اس وقت اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ اس کے ہاتھ ایک بار پھر کپ کپا رہے تھے۔ وہ نکاہٹ یا کمزوری نہیں تھی، پھر وہ کیا تھا جو اسے کانپنے پر مجبور کر رہا تھا؟ وہ اٹھ کر واپس صوفے کی طرف چل گیا۔ نوڈلز کے پیالے کو ہاتھ میں لے کر وہ ایک بار پھر انہیں کھانے لگا۔ اس بار نوڈلز میں چند منٹ پہلے کا ذائقہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ اسے لگا وہ بے ذائقہ ربڑ کے چند نرم ٹکڑوں کو چبا رہا ہے۔ چند چمچے لینے کے بعد اس نے پیالہ دوبارہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ اسے کھا نہیں پا رہا تھا۔ وہ اب بھی عجیب سی بے یقینی کی گرفت میں تھا۔ کیا واقعی وہ 5 دن یہاں اکیلا اس طرح پڑا رہا تھا کہ اسے خود اپنے آپ کے بارے میں پتہ نہ تھا اور نہ ہی کسی اور کو؟
وہ ایک بار پھر واش روم میں چلا گیا۔ اس کا چہرہ کچھ دیر پہلے جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ نہانے سے وہ کچھ بہتر ہو گیا تھا، مگر اس کی شیو اور آنکھوں کے گرد پڑے ہوئے حلقے اب بھی اس طرح موجود تھے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کچھ دیر تک اپنی آنکھوں کے گرد پڑے ہوئے حلقوں کو چھوتا رہا، جیسے اسے یقین نہیں آ رہا ہو کہ وہ واقعی وہاں موجود تھے یا پھر اس کا وہم تھا۔ اسے ایک دم اپنے چہرے پر موجود بالوں سے وحشت ہونے لگی۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے شیونگ کٹ نکالی اور شیو کرنے لگا۔ شیو کرتے ہوئے اسے ایک بار پھر احساس ہوا اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ کے بعد دیگرے اسے 3 کٹ لگے۔ اس نے شیو کے بعد اپنا چہرہ دھویا اور اس کے بعد تولیے سے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے اسے خشک کرنے لگا۔ جب اسے ان زخموں سے رستے ہوئے خون کا احساس ہوا تو اس نے چہرے کو تولیے سے تھپتھپانا بند کر دیا۔ خالی ذہن کے عالم میں وہ آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کے گالوں پر آہستہ آہستہ ایک بار پھر خون کے قطرے نمودار ہو رہے تھے، گہرا سرخ رنگ۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر ان قطروں کو دیکھتا رہا۔ 3 ننھے ننھے سرخ قطرے۔ واٹ از نیکسٹ ٹو ایکسائٹی پین۔ سرد اور مدھم آواز۔ وہ پتھر کے بت کی طرح ساخت ہو گیا۔ واٹ از نیکسٹ ٹو پین۔ نتھنگنیس۔ اسے ایک لفظ یاد آیا، نتھنگنیس۔ وہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ اس کے گالوں کی حرکت سے خون کے قطرے اس کے گالوں پر پھسلنے لگے تھے۔ اینڈ واٹ کمز نیکسٹ ٹو نتھنگنیس؟ ہیل۔ سرار کو ایک دم ابکائی آئی۔ وہ واش بیسن پر بے اختیار دوہرا ہو گیا۔ چند منٹ پہلے کھائی گئی خوراک ایک بار پھر باہر آ گئی تھی۔ اس نے نل کھول دیا۔ اس نے اس کے بعد کیا پوچھا تھا؟ اس نے اس کے بعد کیا جواب میں کہا تھا؟ اسے یاد تھا۔ ابھی تمہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، آئے گی بھی نہیں۔ ایک وقت آئے گا جب تم سب کچھ سمجھ جاؤ گے۔ ہر شخص پر ایک وقت آتا ہے جب وہ سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، جب کوئی معمہ نہیں رکھتا۔ میں اس دور سے گزر رہی ہوں، تم پر وہ دور آئندہ کبھی آئے گا۔ اس کے بعد تم دیکھنا، کیا تمہیں ہنسی آتی ہے؟ سالار کو ایک اور ابکائی آئی۔ اپنی آنکھوں سے پانی بہتا ہوا محسوس ہوا۔ زندگی میں ہم کبھی نہ کسی مقام پر آ جاتے ہیں جہاں سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہاں صرف ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے۔ کوئی ماں باپ، کوئی بہن بھائی، دوست نہیں ہوتا۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیروں کے نیچے زمین ہے، نہ ہمارے سر کے اوپر کوئی آسمان، بس صرف اللہ ہے جو ہمیں اس خلا میں بھی تھامے ہوئے ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے ہم زمین پر مٹی کے ڈھیر میں ایک ذرے یا درخت پر لگے ہوئے ایک پتے سے زیادہ دقت بھی نہیں رکھتے۔ پھر پتہ چلتا ہے ہمارے ہونے یا ہونے سے ہمیں فرق پڑتا ہے، صرف ہمارا کردار ختم ہوتا ہے۔ کائنات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کسی چیز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سالار کو اپنے سینے میں عجیب سا درد محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بہتے ہوئے پانی کو منہ میں ڈالا۔ اسے ایک بار پھر ابکائی آئی۔ اس کے بعد ہماری عقل ٹھکانے آ جاتی ہے۔ وہ اس کی آواز پر اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے حیرانی ہو رہی تھی کہ وہ اسے اس وقت کیوں یاد آئی تھی۔ اس نے پانی کے چھینٹے اپنے چہرے پر مارنے شروع کر دیے، چہرے کو ایک بار پھر پوچھنے لگا۔ آفٹر شیو کی بوتل کھول کر اس نے گالوں پر موجود ان زخموں پر لگانا شروع کر دیا۔ اب اسے پہلی بار تکلیف ہو رہی تھی۔ واش روم سے باہر نکلتے ہوئے ایسا احساس ہو رہا تھا کہ اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے ہیں۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ وہ اپنی مٹھیاں بیچنے لگا۔ مجھے مدد کی ضرورت ہے، اپنا چیک اپ کروانا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا اسے ایک دم وہاں وحشت کیوں ہونے لگی تھی۔ اسے اپنا سانس وہاں بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا، یوں جیسے کوئی اس کی گردن پر پاؤں رکھ کے آہستہ آہستہ دبا رہا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ سب لوگ مجھ سے اس طرح بھول جائیں گے؟ اس طرح اس نے اپنی وارڈروب سے نئے کپڑے نکال کر ایک بار پھر کچھ دیر پہلے کا پہنا ہوا لباس بدلنا شروع کر دیا۔ وہ جلد از جلد ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اسے اپنے اپارٹمنٹ میں ایک خوف محسوس ہونے لگا۔ اس رات گھر آ کر وہ تقریباً ساری رات جاگتا رہا تھا۔ ایک عجیب سی کیفیت نے اسے اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ اس کا ذہن یہ تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ اسے اس طرح بلا دیا گیا ہے۔ وہ ماں باپ کی ضرورت سے زیادہ توجہ ہمیشہ حاصل رکھتا تھا۔ کچھ اس کی حرکتوں کی وجہ سے بھی سکندر عثمان اور طیبہ کو اس کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہونا پڑتا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی اس کے بارے میں فکر مند رہتے تھے، مگر اب ایک دم چند دنوں کے لیے وہ جیسے سب کی زندگی سے نکل گیا تھا، دوستوں کی، بہن بھائیوں کی، ماں باپ کی۔ اور اگر اس بیماری کے دوران وہاں اس اپارٹمنٹ میں مر جاتا تو کسی کو پتہ تک نہیں چلتا، شاید تب تک جب تک اس کی لاش گلنے سڑنے نہ لگتی۔ اور اس موسم میں ایسا ہونے میں کتنے دن لگتے؟ وہ اس رات ایک گھنٹے کے بعد
اپنے آنسر فون کو چیک کرتا رہا۔ اگلا پورا ہفتہ اس نے اسی بے یقینی کے عالم میں اپنے اپارٹمنٹ میں گزارا۔ پورے ہفتے کے دوران اسے کہیں سے کوئی کال نہیں ملی۔ کیا یہ سب لوگ مجھے بھول گئے ہیں؟ وہ وحشت زدہ ہو گیا۔ ایک ہفتہ تک بیوقوفوں کی طرح کسی کی کال انتظار کرتے رہنے کے بعد اس نے خود سب سے رابطے کی کوشش کی۔ وہ انہیں فون پر بتانا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ کس کیفیت سے گزرا تھا۔ وہ ان کے ساتھ شکوہ کرنا چاہتا تھا، مگر ہر ایک سے رابطہ کرنے پر اسے پہلی بار یوں محسوس ہوا جیسے کسی کو اس میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ ہر ایک کے پاس اپنی مصروفیات تھیں۔ ہر ایک کے پاس اپنی مصروفیات کی تفصیلات تھیں۔ سکندر اور طیبہ اسے آسٹریلیا میں اپنی سرگرمیوں سے آگاہ کر رہے تھے۔ وہ وہاں کیا کر رہے تھے، کتنا انجوائے کر رہے تھے، وہ کچھ غائب دماغی کے عالم میں ان کی باتیں سنتا رہا۔ تم انجوائے کر رہے ہو اپنی چھٹیاں؟ بہت لمبی چوڑی بات کے بعد طیبہ نے بالآخر اس سے پوچھا۔ میں؟ ہاں بہت، وہ صرف 3 لفظ بول سکا۔ وہ واقعی نہیں جانتا تھا کہ اسے طیبہ سے کیا کہنا چاہیے، کیا بتانا چاہیے۔ باری باری سب سے بات کرتے ہوئے وہ پہلی بار اس قسم کی صورتحال اور کیفیت سے دوچار ہوا تھا۔ ان میں سے ہر ایک کو بنیادی طور پر صرف اپنی زندگی میں دلچسپی تھی۔ شاید وہ انہیں اپنے ساتھ ہونے والے واقعات بتاتا ہو تو وہ اس کے لیے تشویش کا اظہار کرتے، پریشان ہو جاتے، مگر وہ سب بعد میں ہوتا، اس کے بتانے کے بعد۔ اس سے پہلے ان کی زندگی کے دائرے میں اس کی زندگی کہاں تھی؟ کس کو دلچسپی تھی یہ سننے میں کہ اس کے چند دن کس طرح غائب ہو گئے؟ اور شاید تب ہی اس نے پہلی بار سوچا، اگر میری زندگی ختم بھی ہو گئی تو کسی دوسرے کو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دنیا میں کیا تبدیلی آئے گی؟ میرا خاندان کیا محسوس کرے گا؟ کچھ بھی نہیں، چند دنوں کے دکھ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اور دنیا میں تو شاید چند لمحوں کے لیے بھی کوئی تبدیلی نہ آئے۔ سالار سکندر اگر غائب ہو جائے تو واقعی کسی دوسرے کو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ چاہے اس کا آئی کیو لیول 150 پلس ہو۔ وہ اپنی سوچوں کو جھٹکنے کی کوشش کرتا رہا، مگر مایوسی اور اس طرح کی ذہنی حالت، آخر مجھے ہو کیا گیا ہے؟ اگر سب لوگ کچھ دنوں کے لیے مجھے بھول بھی گئے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے تو بہت بار بہت سے لوگوں سے رابطہ نہیں کر پاتا۔ پھر اگر میرے ساتھ ایسا ہو گیا تو؟ مگر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اور اگر واقعی میں اس بے ہوشی سے واپس نہ آتا تو؟ اگر میرا بخار کم نہ ہوتا، اگر سینے یا پیٹ کا وہ درد ختم نہ ہوتا؟ اپنے ذہن سے وہ یہ سب کچھ ہٹکنے کی کوشش کرتا، لیکن ناکام رہتا۔ یہ تکلیف سے زیادہ خوف تھا جس کا شکار وہ اس اچانک کی بیماری کے دوران ہوا تھا۔ شاید میں کچھ زیادہ حساس ہوتا جا رہا ہوں، وہ سوچتا، ورنہ ایک معمولی سی بے ہوشی کو خوامخواہ ہوا بنا کر سر پر کیوں سوار کر رہا ہوں؟ وہ جھنجھلاتا، کم از کم اب تو ٹھیک ہو چکا ہوں، پھر اب مجھے کیا تکلیف ہے؟ کیا میں اس طرح موت کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ آخر پہلے بھی تو کئی بار بیمار ہو چکا ہوں، خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں۔ جب مجھے کسی خوف نے تنگ نہیں کیا تو اب کیوں مجھے اس طرح کے خوف تنگ کرنے لگے ہیں؟ اس کی الجھن اور اضطراب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اور پر مجھے تو بخار کی وہ تکلیف ٹھیک سے یاد بھی نہیں۔ میرے لیے تو یہ صرف خواب یا کوما کی طرح تھا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ وہ مسکرانے کی کوشش کرتا۔ کیا چیز ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے؟ کیا بیماری، یا پھر یہ بات کہ کسی کو میری ضرورت نہیں پڑی، کسی کو میری یاد نہیں آئی، خیال تک نہیں، میرے اپنے لوگوں کو بھی، میرے فیملی ممبرز کو بھی، دوستوں کو بھی۔ مائی گاڈ، تمہیں کیا ہوا ہے سالار؟ یونیورسٹی کھلتے ہی پہلے ہی دن سینڈرا نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، سالار نے مسکرانے کی کوشش کی۔ تم بیمار رہے ہو؟ اسے تشویش ہوئی۔ ہاں تھوڑا بہت، مگر مجھے تو نہیں لگتے کہ تم تھوڑے بہت بیمار ہوئے ہو۔ تمہارا وزن کم ہو گیا ہے اور آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے ہیں۔ کیا بیماری تھی تمہیں؟ کچھ نہیں، تھوڑا سا بخار اور فوڈ پوائزننگ۔ وہ پھر مسکرایا۔ تم پاکستان گئے ہوئے تھے؟ نہیں، یہیں تھا، مگر میں نے تو تمہیں نیو یارک جانے سے پہلے کئی بار رنگ کیا، ہمیشہ آنسر فون ہی ملا۔ تم یہ ریکارڈ کروا دیتے کہ تم پاکستان جا رہے ہو۔ جسٹ اسٹاپ اٹ، وہ بے اختیار جھنجھلایا۔ سوال پر سوال کرتی جا رہی ہو؟ سینڈرا حیرانی سے اسے چہرہ دیکھنے لگی۔ تم میری بیوی تو نہیں ہو کہ اس طرح بات کر رہی ہو مجھ سے؟ سالار، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، بس تم ختم کرو یہ ساری بات۔ کیا ہوا؟ کیوں ہوا؟ کہاں رہے؟ کیوں رہے؟ ربش۔ سینڈرا چند لمحے بول نہیں سکی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح ریئیکٹ کرے گا۔ سینڈرا اس دن اس سے یہ سارے سوال پوچھنے والی اکیلی نہیں تھی، اس کے تمام دوستوں اور جاننے والوں نے
इसे देखते ही कुछ इस तरह के सवाल, तबसरे या तासरात दिए थे। वो दिन ख़त्म होने तक बुरी तरह झंझलाहट का शिकार हो चुका था और किसी हद तक मुश्तिल भी। वो कम अज़ कम इन सवालों को सुनने के लिए यूनिवर्सिटी नहीं आया था। इसी तरह के तबसरे से इसे बार बार याद दहानी करवा रहे थे कि इसके साथ कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हो चुका है और वो इन एहसासात से छुटकारा पाना चाहता था। नॉवेल अभी जारी है। अगर आपको पसंद आया, मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।